ظالم بہو کی لالچ کا انجام آخر تک دیکھیے گا۔ ایک چھوٹے سے شہر میں ایک بہت ہی معصوم اور نیک دل خاتون رہتی تھیں۔ ان کا نام رضیہ تھا۔ ان کے 5 پیارے بیٹے تھے: علی، جمیل، حماد، وسیم اور ساحل۔ گھر میں ہمیشہ ہنسنے کی آواز گونجتی، سب مل جل کر کام کرتے، ایک دوسرے کی مدد کرتے۔ رضیہ بیگم کے لیے ان کے بچے ان کی پوری دنیا تھے۔ پھر وقت آیا علی کی شادی کا، اور علی کی شادی ہوئی فریہ سے۔ فریہ کی شادی کے بعد سب نے اس کا بہت خیال رکھا۔ رضیہ بیگم نے اسے اپنی بیٹی سمجھا۔ چاروں بھائیوں نے فریہ کو اپنی بہن سمجھا، کیونکہ ان کی اپنی تو کوئی بہن نہیں تھی، اس لیے بھابھی کے خوب لاڈ اٹھائے گئے۔ کوئی بھابھی کے بال بناتا تو کوئی بھابھی کے کپڑے استری کر دیا کرتا، اور کوئی بھابھی کے لیے مزے مزے کی باہر سے کھانے کی چیزیں لے آتا۔ لیکن فریہ کے دل میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اسے بھائیوں کی یہ ایکتا بالکل پسند نہیں آ رہی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ علی کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ اس نے اس سے کہا کہ تمہارے بھائی تم سے جلتے ہیں۔ فریہ نے آہستہ آہستہ علی کے دماغ میں یہ بات بٹھانا شروع کی کہ ہمیں الگ رہنا چاہیے۔ فریہ چونکہ علی کی بیوی تھی، اس لیے وہ بھی اس کی باتوں میں آ گیا۔ اس نے اپنے بھائیوں سے دوری بنانا شروع کر دی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بھائیوں سے لڑتا، ان کی بے عزتی کرتا، یہاں تک کہ ماں اور بھائیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پینا بھی چھوڑ دیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر رضیہ بیگم بہت پریشان رہنے لگی تھی۔ انہیں ڈر تھا کہ ان کا بڑا بیٹا کہیں ان سے الگ نہ ہو جائے، اور آخرکار ایسا ہی ہوا۔ وہ جس بہو کو گھر میں بیٹی بنا کر لائی تھی، اس بہو نے ان کے ہنستے بستے گھر میں درار ڈال دی تھی۔ فریہ نے سب سے پہلے علی سے کہہ کر گھر اپنے نام کروا لیا تھا۔ گھر نام ہوتے ہی فریہ نے جمیل، حماد، وسیم اور ساحل کو گھر سے نکال دیا، اور رضیہ بیگم کو گھر کے ایک چھوٹے سے کمرے میں شفٹ کر دیا، اور ان سے کہا کہ آج کے بعد وہ گھر کے کسی بھی معاملے میں دخل اندازی نہیں کریں گی۔ رضیہ بیگم نے یہ سب کچھ دیکھ کر علی کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔ بیٹوں کے گھر سے جانے کے بعد رضیہ بیگم بیمار رہنے لگی۔ فریہ نے کئی نوکر رکھ لیے، اور رضیہ بیگم سے ہر روز برا سلوک ہونے لگا۔ وہ بیچاری بزرگ اس صدمے سے چلنے پھرنے سے بھی قاصر ہو گئیں۔ ہر روز اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعا کرتی کہ اللہ تعالیٰ ان کے 5 بیٹوں کو پھر سے ملوا دے۔ وہ کہتے ہیں نا، اللہ کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے۔ فریہ کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ ایک دن سب نوکر چھٹی پہ تھے، تو گھر کا سارا کام فریہ کے سر آ گیا۔ کچن میں دودھ رکھا تھا بوائل کرنے کے لیے۔ فریہ نے چولہے پہ دودھ رکھا۔ بے دہانی میں فریہ کے ہاتھ پہ ابلتا ہوا دودھ گر گیا۔ بس پھر کیا تھا، چیخ چیخ کے درد کے مارے اس کا برا حال ہو گیا، ہاتھ پہ چھالے پڑ چکے تھے۔ علی نے فوراً ڈاکٹر صاحب کو فون کر کر گھر بلایا۔ ڈاکٹر صاحب نے پٹی کر کے درد کم ہونے کی دوا دے دی، لیکن فریہ کا درد تھا کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ علی نے دوسرے ڈاکٹر کو دکھایا، اور اسی طرح کرتے کرتے بہت سے ڈاکٹرز کو دکھایا گیا، لیکن فریہ کی تکلیف کم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ زخم تھا کہ بھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور زیادہ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ دن رات تکلیف میں تڑپتی رہتی، اور اسی طرح کئی دن گزر گئے۔ ایک دن اپنے بستر پہ لیٹے لیٹے اسے خیال آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ اس نے کسی کا دل دکھایا ہے اور کسی کی بد دعا لگ گئی ہے، اسی وجہ سے اس کی تکلیف کم نہیں ہو رہی۔ یہ خیال آتے ہی اس نے سوچا کہ اس نے کس طرح رضیہ بیگم اور ان کا ہنستا بستا گھر اجاڑا ہے، ان کے 4 بیٹوں کو ان سے الگ کر دیا، انہیں گھر سے نکال دیا، اور رضیہ بیگم کو گھر کے ایک کونے میں لا کے ڈال دیا۔ یہ خیال دل میں آتے ہی اسے بہت رونا آیا،
اور اس نے دل میں فیصلہ کیا کہ جو کچھ اس نے خراب کیا ہے وہ اس سب کو ٹھیک کرے گی، کہ وہ چاروں بھائیوں سے معافی مانگے گی اور انہیں گھر واپس بلائے گی اور رضیہ بیگم سے بھی معافی مانگ کر گھر کے کاغذات ان کے نام کر دے گی۔ اگلے دن فریحہ نے سب بھائیوں کو بلایا، ماں کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ فریحہ نے روتے ہوئے سب سے کہا، مجھے معاف کر دو، میں بہت بری ہوں، میں نے آپ سب کے ساتھ بہت برا سلوک کیا۔ رضیہ بیگم ماں تھیں، بہو کو یوں روتا بلکتا دیکھ کر ان کا دل بھر آیا۔ فوراً بہو کو سینے سے لگا کے کہا، جو ہو گیا سو ہو گیا، اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ۔ رضیہ بیگم نے آنسو پوچھ کر کہا، بیٹی تم نے اپنی غلطی مان لی، اس لیے اب سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن چاروں بھائی فریحہ کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ بولے کہ بھابھی آپ نے ہمارے ساتھ جو سلوک کیا سو کیا، لیکن جو سلوک آپ نے ہماری ماں کے ساتھ کیا اس کے لیے ہم آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتے۔ ہماری ماں نے اس گھر کو ہمیشہ جوڑا رکھا اور آپ نے آتے ہی گھر کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ بھائی بولے کہ آپ اللہ سے دعا کریں کہ جو آپ نے ہم سب کے ساتھ کیا کہیں اللہ تعالیٰ لوٹ پھیر کے وہی سب کچھ آپ کے ساتھ نہ کر دے۔ یہ بات سن کر رضیہ بیگم نے بچوں کو سمجھایا کہ جو ہو گیا اسے ایک برا خواب سمجھ کر بھول جاؤ، آؤ مل کر ایک نئی زندگی کی ہنسی خوشی شروعات کرتے ہیں۔ رضیہ بیگم نے کہا، میں بہو کو دل سے معاف کرتی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ بھی بھابھی کو معاف کر دو۔ بھلا ماں کی بات کیسے ٹال سکتے تھے؟ ماں کی بات سنی اور سر جھکا دیا۔ علی کو بھی اپنے کیے گئے پہ بہت شرمندگی تھی۔ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا کہ وہ کس طرح فریحہ کی باتوں میں آ گیا اور اپنی ماں اور بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی کر بیٹھا۔ اس نے بھی ماں اور بھائیوں سے رو رو کے معافی مانگی کہ فریحہ نے اگر مجھے غلط سکھایا، لیکن میں کیسے غلط راستے پہ چل پڑا۔ چاروں بھائی بڑے بھائی سے بہت ناراض تھے، لیکن ماں کے سمجھانے پر بھائی کو گلے لگا لیا۔ سب کے ساتھ مل جل کے رہنے کے بعد فریحہ نے ماں کی خدمت شروع کی۔ گھر کے نوکر کم کر دیے، اپنا کام خود کرنے لگی۔ رضیہ بیگم کا بھی سارا کام اپنے ذمے لے لیا۔ گھر میں خوشحالی لوٹ آئی، ہنسنے بولنے کی آوازیں آنے لگی۔ یہ سب دیکھ کر رضیہ بیگم کی طبیعت بھی پہلے سے بہتر رہنے لگی۔ گھر میں پھر سے ہنسنے کی آوازیں گونجنے لگی۔ فریحہ پڑوس کے بچوں کو شام میں گھر لے آتی، بچے آنگن میں کھیلتے، پتنگ اڑاتے، گھر کا ماحول بہت ہی خوشگوار ہو گیا تھا۔ علی بھائیوں کے ساتھ کھیت پر جاتا، سب مل کر کام کرتے اور رضیہ بیگم اللہ کا شکر ادا کرتی۔ فریحہ نے سیکھ لیا تھا کہ لالچ اور نفرت صرف بربادی لاتی ہے، اور گھر صرف دیوار اور چھت کا نام نہیں، دلوں کے ملن کا نام ہے۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ محبت سب سے بڑی دولت ہے۔ یہ صرف ایک کہانی نہیں، آج کل ہر دوسرے گھر کی حقیقت ہے۔ آئیے آج اپنے آپ سے ایک وعدہ کرتے ہیں کہ ہم نفرتیں پھیلانے والے نہیں بلکہ محبت بانٹنے والے بنیں گے۔ اسی لیے اپنوں کا خیال رکھیے، نفرتیں کم کیجیے۔ شکریہ۔ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل شیلی سنائی کہانی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کیجیے اور شیئر کیجیے، اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں۔ بیل آئیکن بھی پریس کر دیجیے تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔